بارے میں عبد المجید عامر صاحب ہمارے جو عربی ڈیسک کے یہاں ہیں لکھتے ہیں کہ جب سے خاکسار نے روحانی خزائن کا ترجمہ شروع کیا ہے ان کے ساتھ تعلق رہا۔ خاکسار کو بعض مشکل مقامات کے حل کے سلسلے میں ان سے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ محترم شاہ صاحب نے ہر دفعہ خندہ پیشانی سے نہایت محققانہ اور عالمانہ رنگ میں بروقت رہنمائی فرمائی۔ خاکسار کے استفسارات پر ان کا جواب ہمیشہ بہت مدلل اور تسلی بخش اور سوال کے تمام جوانب پر ہر پہلو پر پوری طرح محیط اور ساتھ ہی شفقت اور اخلاق عالیہ کی چاشنی سے پر ہوا کرتا تھا۔ اگر خاکسار کوئی تجویز پیش کرتا تو بڑی خندہ پیشانی سے اسے قبول فرماتے۔ ان کی شفقتوں کا یہ سلسلہ تا دم آخر جاری رہا۔ مبشر یار صاحب لکھتے ہیں کہ جامعہ کی سالانہ کھیلوں پر تقسیم علامات کے لیے بعض خصوصی مہمان بلائے جایا کرتے تھے سلسلہ کے بزرگوں میں سے۔ ایک سال جن بزرگ کے سلسلہ کو بلایا گیا ان کا تعارف کراتے ہوئے مکرم پرنسپل صاحب جامعہ احمدیہ نے فرمایا کہ کام کرنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تالی بجاتے رہتے ہیں، یعنی اپنے کاموں کو مشہور کرتے رہتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے تالی بجا رہے ہوتے ہیں اور کام وام کچھ نہیں کر رہے ہوتے، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے کام کرتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے کام کو کوئی دیکھے اور ان کی واہ واہ ہو۔ آج ایسے ہی خادم سلسلہ ہمارے مہمان ہیں، یعنی سید عبدالحی شاہ صاحب۔ تو یہ 100% درست بات ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے، بڑی خاموشی سے کام کرتے چلے جاتے تھے۔ بیمار تھے، پاؤں سوجے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کو پوچھا بھی کہ آپ کو پاؤں سوجے ہوتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کبھی احساس نہیں ہوا کام کرتے وقت، پھر میں کام اتنا جت جاتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے۔ بہت کم بولتے تھے، انجمن کے اجلاسوں میں نے دیکھا ہے، لیکن جب بولتے تھے تو بڑی ٹھوس صاحب رائے ہوتی تھی۔ پھر مبشر یار صاحب بھی لکھتے ہیں کہ خاکسار کو جب ان کے کچھ قریب ہونے کا موقع ملا اور پھر کچھ عرصہ ان کے نائب کے طور پر کام کرنے کا بھی موقع ملا تو انہیں واقعی ایسا ہی پایا۔ خاموش طبع، درویش صفت، انتھک محنت کرنے کے ساتھ اور بھی بے شمار خوبیوں کا مالک پایا۔ دفتر آتے ہی کام کو گویا جت جاتے تھے۔ پنجابی میں محاورہ ہے، سر سٹ کے کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دفتری خطوط سے لے کر روحانی خزائن اور قرآن مجید کی پروف ریڈنگ کا کام خود کرتے، اور پھر اس خادم اور قابل رشک اور تقلید خادم سلسلہ کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ کب چھٹی ہوئی ہے اور لوگ جا بھی چکے ہیں۔ کام کرتے کرتے پاؤں سوج جایا کرتے، لیکن یہ اللہ کا بندہ کام اور بس کام کرتا رہتا، بے غرض اور بے نفس اور ایک درویش صفت انسان تھے۔ بہت قریب سے خاکسار کو دیکھنے کا موقع ملا۔ دکھاوا اور نمود و نمائش تو چھو کر بھی نہیں گزری، حلیمی اور چشم پوشی انتہا کی تھی۔ سلسلے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور ماخذ تھے، باوجود کثرت کار کے ہنسمکھ تھے، درویش طبع اور عجز و انکسار کے پتلے تھے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ سلسلے کے پیسے کو بہت احتیاط اور سوچ سمجھ کر، بلکہ کئی دفعہ سوچ کر خرچ کرتے تھے۔ بہت احساس تھا کہ سلسلے کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ اپنے کارکنان کے ساتھ ہمدردی اور ستاری اور حلیمی کا بہت زیادہ مادہ تھا۔ لمبا عرصہ بیمار رہے، لیکن بیماری کو اپنے کام میں روک نہیں بننے دیا۔ پھر ایک اور صاحب لکھتے ہیں، ان کے مربی صاحب، کہ ذات میں انا اور کبر کا ادنا سا بھی شائبہ نہ تھا، اور حقیقی طور پر ایک بے نفس، درویش صفت اور فرشتہ سیرت انسان تھے۔ ایک اور مربی صاحب لکھتے ہیں کہ جب روحانی خزائن کا کام ہو رہا تھا اس وقت اس عاجز کو ایک واقعہ سے پتہ چلا کہ آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر کس قدر یقین ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ہنری مارٹن کلارک والے مقدمے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر جگہ ڈگلس لکھا ہے جج کا نام، لیکن روحانی خزائن جلد 15 کتاب تریاق القلوب صفحہ 349 میں جج کا نام
J.R. ڈریمنڈ اور جگہ کا نام پٹھان کوٹ لکھا ہے۔ اس کام کے لیے ریسرچ سیل اور تاریخی اہمیت والوں کو بھی لکھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ دونوں کی رائے یکساں تھی کہ صاحب کتابت ہے، لیکن مکرم شاہ صاحب کی رائے یہ تھی کہ اتنی بڑی صاحب نہیں ہو سکتی، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی حاشیہ نہ دیا اور اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ لیکن جب روحانی خزائن جلد 18 میں نزول المسیح کے اوپر کام ہو رہا تھا تو وہاں صفحہ 578 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، عبدالحمید دوبارہ 1.5 سال بعد پکڑا گیا تو اس سے وہی بات دوبارہ پوچھی گئی تو وہ اپنے بیان پر قائم رہا کہ میں نے عیسائیوں کے سکھلانے پر کہا تھا۔ یعنی دوسری دفعہ جب پکڑا گیا تو اس وقت جج دوسرا تھا جس کا وہ نام تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا، نہ کہ پہلی دفعہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کبھی بے چین نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ اپنے کارکنان کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے والے تھے۔ خلافت لائبریری ربا کے لائبریرین صاحب لکھتے ہیں کہ بہت ہی نافع امناس وجود تھے۔ خاکسار نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے کا کام بہت محنت اور لگن سے کرتے، اپنی بیماری کے باوجود پورا وقت کام کرتے رہتے۔ کچھ ماہ ہمیشہ ان کے پاؤں سوجے رہتے تھے، ان کو بیماری تھی، تکلیف تھی، دل کی تکلیف بھی تھی۔ لکھتے ہیں کچھ ماہ قبل ایک کام لندن سے آیا تھا، براہین احمدیہ کے ایڈیشن چیک کرنے تھے، مختلف ایڈیشنز جو تھے ان کو چیک کرنے کے لیے میں نے ایک کام سپرد کیا تھا۔ تو محترم شاہ صاحب نے خاکسار کو پیغام بھیجا ہے ان کو، لائبریرین صاحب کو، کہ جتنے ایڈیشن براہین احمدیہ کے تھے اکٹھے کر کے ایک کارٹن میں ڈال کر اکٹھے کر لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سب ایڈیشن اکٹھے کر کے ایک کارٹن میں ڈال لیے اور پوچھا کہ چیک کروانے کے لیے لے آؤں، تو کہنے لگے کیوں تکلیف کرتے ہو، میں خود آ جاتا ہوں۔ اور اس کے باوجود کہ چلنا مشکل تھا، لائبریری خود تشریف لائے اور براہین احمدیہ کے سارے ایڈیشن چیک کیے۔ کہنے لگے کہ ایڈیشن میں پرانے ایڈیشن میں سے کوئی ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آ کر خود چیک کر لوں، اور خود کئی گھنٹے لگا کر چیک کیے۔ ہمارے عربی ڈیسک کے محمد احمد نعیم صاحب لکھتے ہیں کہ تفسیر کبیر کا تفصیلی انڈیکس تیار کرنا جب کمپیوٹر بھی نہیں ہوتا تھا، بہت محنت طلب اور باریک بینی کا متقاضی تھا، جو آپ نے بڑی محنت سے تیار کیا۔ پھر آپ کی انکساری یہ ہے، موجودہ روحانی خزائن میں کئی ایک پرنٹنگ کی غلطیاں رہ گئی ہیں، اور ترجمے کے دوران جب بھی ان سے رابطہ کیا انہوں نے جہاں غلطی تھی بڑے حوصلے سے اعتراف کیا، اور جہاں کوئی وضاحت ہو سکتی تھی مناسب وضاحت کی، اور بہت جلد ایسے استفسارات کا جواب موصول ہو جاتا تھا۔ بڑی محنت سے انہوں نے پروف ریڈنگ بھی کی تھی، لیکن غلطیاں پھر بھی رہ جاتی ہیں بشری تقاضے کے تحت۔ لیکن اس کا ان کو صدمہ بھی بڑا تھا کہ اتنا خوبصورت پرنٹ چھایا ہوا ہے، اس میں غلطیاں نہیں رہنی چاہیے تھیں۔ ہمارے ایک مربی سلسلہ کلیم احمد طاہر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 11 سالوں میں آپ کو ہمیشہ کام میں ہی مصروف پایا، بہت ہی خاموش خدمت گزار تھے اور ہر کام بہت محنت اور ذمہ داری سے کرتے تھے۔ حیرت ہوتی تھی کہ اس عمر میں بھی ماشاءاللہ اتنا کام کرتے ہیں، اور پھر دفتر ٹائم کے بعد شام کو عربک بورڈ کے اجلاسات میں شامل ہوتے۔ آپ نے روحانی خزائن کے کام کے دوران ہر کتاب کا ایک پروف خود لفظاً پڑھا ہے۔